فائدے کے لیے ہو، چاہے اپنے نام کے لیے ہو، چاہے زمین کے لیے ہو، چاہے پیسہ کے لیے ہو، وہ ہے جہاد۔ جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی وجہ سے لڑائی کر رہا ہے، چاہے مال کے لیے ہو، چاہے نام کے لیے ہو، چاہے جگہ کے لیے ہو۔ جہاد کی معنی وہ عربی لفظ آتا ہے جہدا سے، معنی جد و جہد، ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل۔ اسلام کے پس منظر میں جہاد کی معنی ہے اپنے نفس سے جد و جہد کرنا، ایول انکلینیشن کے اگینسٹ۔ جو اپنا نفس برے چیزیں چاہتا ہے، اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں جہاد۔ اگر آپ معاشرے کو سدھارنے کے لیے جد و جہد کر رہے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر آپ سیلف ڈیفنس میں لڑ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر آپ آپریشن کے خلاف جھگڑا کر رہے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد کے معنی ہے جد و جہد کرنا۔ اور اکثر میڈیا میں کہا جاتا ہے جہاد کے معنی ہولی وار۔ صرف غیر مسلمان نہیں، کئی مسلمان بھی انورٹڈ کامرس میں اپنے آپ کو اسکالر سمجھتے ہیں، جہاد کا ترجمہ کرتے ہولی وار۔ بالکل غلط ہے۔ ہولی وار عربی میں حرب مقدسہ، اور آپ قرآن مجید اٹھاؤ، کئی بھی قرآن مجید میں حرب مقدسہ نہیں لکھا ہے، کوئی بھی حدیث میں نہیں لکھا ہے۔ جہاد کے معنی ہولی وار نہیں ہے، پاک جنگ نہیں ہے۔ یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کرسچین کروسیڈرز کے لیے، جب کرسچین کروسیڈرز کرسچینٹی کے نام پہ ہزاروں لوگ کا قتل کیے، اسے کہتے تھے ہولی وار۔ آج وہ استعمال ہو رہا ہے مسلمان کے لیے۔ جہاد ڈزنٹ مین ہولی وار۔ آپ نے کہا کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے، مارنا، لڑنا، جھگڑنا، کیا جہاد ہے؟ اگر وہ جد و جہد کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق، اپنے نفس کے خلاف، جو غلط چیز ہے اس کے خلاف، معاشرے کو سدھارنے کے لیے، تو وہ صحیح جہاد ہے۔ اور جہاد دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ دوسرا جہاد ہے جہاد فی سبیل شیطان، تو شیطان کے راہ میں جہاد کرنا، جد و جہد کر رہے معاشرے کو بگاڑنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان۔ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے جہاد فی سبیل اللہ، جد و جہد قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، میں نے کوئی انٹرویو لیا نہیں ان کا، جو میں پریس میں سنتا ہوں، میں اس کی تحقیق نہیں کیا ہوں۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، جب بھی کوئی معلومات آپ تک پہنچتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پہنچانے کے پہلے۔ میں تحقیق نہیں کیا ہوں، اس لیے کہہ نہیں سکتا ہوں کون سا جہاد ہے۔ لیکن یہ جو لڑنے جھگڑنے کی بات ہو رہی ہے، جو لوگ اکثر مسلمان کو دوشی ٹھہراتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مہابھارت پڑھی؟ مہابھارت میں لڑنے جھگڑنے کے منترا قرآن سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مہابھارت میں لڑنے کے شلوک، منترا قرآن مجید سے کئی زیادہ ہے۔ بھگوت گیتا، بھگوت گیتا ایک مہابھارت کا حصہ ہے، 18 جز، 18 چیپٹرز انوشاسن پرو کے، جس میں شری کرشن ارجن کو ایڈوائز دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 منترا نمبر 43 سے 46 تک کے، ارجن کہتا ہے، اپنے جو ہتھیار ہے زمین پہ رکھ کے ارجن کہتا ہے کہ میں اس میدان جنگ میں نہتا مرنے کو پسند کروں گا بنسبت اپنے رشتہ داروں سے لڑوں اور جھگڑا کروں۔ چند شلوک بعد بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 2 اور 3 شری کرشن کہتے، ارجن ہاؤ کین یو بی سو امپورٹنٹ، ہندی میں ترجمہ کروں گا، آپ نپنسک کیسے بن گئے؟ شتریا کا دھرم ہے لڑنا، اور آپ اگر لڑیں گے تو آپ جائیں گے سورگ میں۔ بھاگیوان ہے وہ شتریا، بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 31، بھاگیوان ہے وہ شتریا جس کو لڑنے کا موقع ملتا ہے۔ تو کیا بھگوت گیتا غلط ہے؟ اس پس منظر میں ہم جانتے ہیں کہ یہاں شری کرشن کہہ رہے ارجن سے حق کے لیے لڑو۔ میں اگر یہ کہوں گا کہ بھگوت گیتا کہتا ہے، شری کرشن کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو، یہ شیطانی حرکت ہے، پس منظر کے خلاف ہے۔ اگر میں ایسا کہوں گا کہ شری کرشن کہہ رہے ارجن سے رشتہ داروں کا قتل کرو، تو یہ شیطانی حرکت ہے۔ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا، میں بھگوت گیتا پڑھ چکا ہوں،
اس کا پس منظر یہ ہے، شری کرشن کہہ رہے کہ حق کے لیے، سچائی کے لیے لڑو، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو. تو صحیح ہے، اسی کا ذکر قرآن میں ہے. جتنے آیت ارون شوری اور جو اسلام کے اینیمیز ہے جو کوٹ کرتے ہو، پس منظر میں وہ حق کی لڑائی ہے. جس طریقے سے بھگوت گیتا مہا بھارت میں کئی زیادہ قرآن سے زیادہ لڑنے کی آیت ہے. تو اسی لیے جب پس منظر دیکھتے پتا چلتا ہے اس کتاب میں کیا لکھا گیا ہے. تو اس پس منظر میں میں بھگوت گیتا کے ساتھ ہوں جب وہ کہتے لڑنے کے لیے کہ حق کے لیے رشتہ دار سے بھی لڑو. وہی آیت قرآن میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنو، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ کے لیے حق کی گواہی دو. حق کے لیے بی وٹنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، چاہے وہ اپنے آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، امیر یا غریب. مطلب اگر گواہی دینے کے حق کے لیے چاہے خود کا بھی نقصان ہو پھر بھی حق کی گواہی دو. تو یہ تھا ان شارٹ اباؤٹ جہاد. ہوپ آنسر دی کوسچن. خواتین میں کوئی نان مسلم ہوں تو سوال کر سکتی ہیں. Myself Archana Gora. I'm working as a area sales manager in pharmaceutical company. I wanted to ask a question. جو 5 ٹائم کی نماز بولی گئی ہے وہ الگ الگ وقت پہ انسانی ذہن اور جسم پر کیا کیا ایفیکٹ ڈالتی ہے یا کیا کیا اثر کرتی ہے، اور یہ نماز کا طریقہ اس کو بھی آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریے جو سائنٹیفکلی بیک گراؤنڈ ہو. تھینک یو. ون کوشچن ایٹ ٹائم. ایک سوال، آپ نے 4-5 سوال دیا، ہر سوال کے اوپر ایک تقریر دے سکتا ہوں میں ماشاءاللہ. بہن نے سوال کیا کہ نماز 5 وقت ہے، کیوں ہیں، اس کے کیا اثرات ہے، کیا فائدے ہے، کس طریقے سے پڑھنا چاہیے. ہر سوال پہ ایک تقریر کر سکتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز مسلمانوں پہ فرض کیا ہے تاکہ جس طریقے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کو اچھی صحت رکھنے کے لیے کم از کم 3 بار کھانا چاہیے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے. اللہ نے کہا ہے کہ کم از کم 5 بار نماز پڑھو. اتنی برائیاں ہیں، اتنی غلط چیز ہے. اور میں تقریر کیا ہوں صلاح دا پروگرامنگ ٹوورڈ رائچسنس. صلاح کس طریقے سے انسان کو صحیح راستے پہ رکھتی ہے. تو صحیح راستے پہ رکھنے کے لیے ہائی چانسز ہے، ہائی پاسبلٹیز ہے، امکانات ہے کہ ہم اتنی برائی دیکھتے ہیں، وی کین گیٹ ڈی پروگرامڈ. تو ری پروگرام کرنے کے لیے کم از کم 5 وقت ضروری ہے انسان کو نماز پڑھنے کے لیے. اس کے کیا فائدے ہیں؟ کئی سینکڑوں فائدے ہیں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے چند فائدے بیان کروں گا. وی کین گیو اے لیکچر اونلی آن دا سائنٹیفک بینیفٹس. آج سائنس کہتی ہے کہ جب ہم صلاح پڑھتے ہیں سب سے بہترین جو صلاح کا پوسچر ہے وہ ہے سجود، سجدہ. اسی لیے قرآن مجید میں 92 ٹائمز سجدہ کا ذکر ہے، سب سے بہترین. اور آج سائنس یہ کہتی ہے دا ہائی پاسبلٹیز آف چلبینز، منہ کی بیماری آ سکتی ہے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں دیر ایکسٹرا فلو آف بلڈ سپلائی انٹو دا فیس، اور خون دوڑتا ہے منہ کی طرف. لیس چانسز آف ہیونگ چلبین، چلبین ہونے کے امکانات کم ہیں. اگر کوئی انسان کو بیماری ہے سائنسائٹس کی، جب ہم سجدہ کرتے ہیں دا سائنسز فلو آؤٹ، ایتھموئڈل سائنس، فرنٹل سائنس، میگزیلری سائنس، یہ سب ڈرین ہوتا ہے. اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں دیر از لیس چانسز آف برونکیکٹسس بیکاز دا برونکل ٹری گیٹ ڈرینڈ آؤٹ. اس کے بعد آج سائنس یہ کہتی ہے عام طور پہ جب ہم سانس لیتے ہیں صرف 2/3 2/3 حصہ 2/3 ایئر ایکزیل آؤٹ ہوتی ہے، ہم باہر پھینکتے ہیں، اور 2/3 ایئر نہیں لیتے ہیں. 1/3 ایئر از کالڈ ایز ریسیڈل ایئر. جب ہم سجدہ کرتے ہیں ایبڈومنل وسرا جو پیٹ کے جو اعضا ہے وہ ڈائفرام کو پریس کرتے ہیں، ڈائفرام پریس کرتا ہے لوور لوبز آف لنگ، پھیپڑے کو. یہ باقی 1/3 ایئر بھی ایکزیل آؤٹ ہوتی ہے اور نیو فریش ایئر اندر آتی ہے. لیس چانسز آف ڈیزیز آف دا لنگس. دا ایبڈومنل وسرا دیر از انکریز بلڈ سپلائی، دیر از لیس چانسز آف پائلز. میں اس کے اوپر تقریر کر سکتا ہوں. جب ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اوپر نیچے بیٹھتے ہیں، دیر از لیس چانسز آف ہیونگ ڈیزیز آف دا اسپائنل کارڈ. جب ہم اوپر نیچے جاتے ہیں دا بلڈ سپلائی کارو از نون ایز دا ایکسٹرنل ہارٹ.